تو آئیے آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان کے روزے کے بارے میں۔ بالکل امپورٹنٹ حدیث پاک میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں گے اور اپنے دوستوں تک بھیجیں گے، اور دوستوں تک بھیجنے کا بھی آپ کو ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ سنتے رہیں آپ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس قدر آپ ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے کے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو بھی پورے سال میں جو آپ نے عمل کیا ہے یا پھر دین کے لیے کوئی کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، کسی غریب کی مدد کیا ہے، آپ نے مسجد کی تعمیر کے واسطے خرچ کیا ہے، آپ نے یہ سب کچھ ماہ شعبان میں اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ماہ شعبان میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، جب آپ کے عمل اٹھائے جائے اس وقت اگر آپ روزے دار ہونے کی حالت میں ہو تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوگا اور آپ کو اور زیادہ فیض و برکات سے مالا مال کرے گا۔ آگے آئیں آپ حدیث کے جانب، ایک اور پیاری حدیث یاد آ گئی، آپ سنیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کیا کرو، یعنی کہ جو شب قدر والی رات ہے، شب برات والی رات ہے، اس رات میں آپ قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی میری بخشش کا طالب ہے؟ کیا کوئی میری بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دے دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے میں اسے اس کی بیماری کو دور کر دوں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کے توبہ کو قبول کر لوں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ 15ویں شعبان کو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے توبہ مانگا تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اگر آپ نے رزق مانگا تو آپ کو اللہ رب العزت رزق عطا کر دیتا ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار سے آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ تو بڑا غور سے سنیں آپ، اور اس میسج کو پورے دنیا میں، ہندوستان کے کونے کونے میں بھیج دیں، تاکہ اگر آپ یہ میسج جن کو شیئر کریں گے، آپ کو یہ میسج شیئر کرنے کے بھی ثواب اللہ کے برگاہ سے ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ وہ بات جس بات سے لوگ دین کی طرف رجوع ہو جائیں، وہ چیز جس چیز سے لوگ دین کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو فیض و برکات سے مالا مال کرے گا اور آپ کو اپنی بارگاہ سے ثواب عطا کرے گا۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ حدیث پاک شیئر کر کے آپ اس چیز میں حصہ لے لیں شعبان کے مہینے میں، اور فیض و برکات سے مالا مال ہو جائے۔